اور اللہ نے ہمیں حکم دیا سید الانبیاء سے جب تک محبت نہیں ہوگی تو میں اپنی محبت کو بھی تسلیم نہیں کروں گا۔ اے اللہ تو ہمیں بتا ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے تیرے حبیب سے محبت کے لیے ہم کیا کریں؟ اللہ نے ہمیں بتایا درود شریف کی کثرت کیا کرو، تو ہم درود شریف کی کثرت کے قائل ہیں۔ ہم نبی سے پوچھتے ہیں کہ آپ اللہ کے سفیر ہیں، یا رسول اللہ ہم آپ پہ درود کیسے پڑھیں؟ ہمارے نبی نے وہ بھی ہمیں بتا دیا، فرمایا جب دور ہو تو اللہم صلی علی محمد یہ والے درود پڑھا کرو، فرشتے مجھ تک پہنچا دیں گے، اور جب میری قبر پہ آ کے پڑھا کرو تو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ، میں ڈائریکٹ تمہارے درود کو سن لیتا ہوں۔ تو ہمارے پاس اس بارے میں بھی ہدایات کیا ہیں؟ واضح ہدایات ہیں۔ اور درود پڑھنے سے عقیدہ توحید مضبوط ہوتا ہے۔ کیوں؟ درود اصل میں دعا ہے اللہ سے، کس کے لیے؟ پیغمبر کے لیے۔ اس میں اور عقیدہ بنتا ہے کہ بھائی پیغمبر بھی اللہ کی رحمت کے محتاج ہیں، تبھی تو ہمیں کہا جا رہا ہے پیغمبر کے لیے دعائیں مانگو۔ ہاں ہماری دعا کے محتاج نہیں ہے، اللہ نے تو ویسے بھی پیغمبر پہ رحم کرنا ہے، لیکن ہم انگلی کٹا کے اپنا نام شہیدوں میں لکھوا لیتے ہیں۔ تو ہمیں اللہ نے اپنے حبیب سے محبت کے اظہار کا یہ موقع دے دیا۔ ہم جب پیغمبر سے پوچھتے ہیں یا رسول اللہ، ہر عبادت کے لیے کوئی خاص وقت ہوتا ہے جس میں اس عبادت کی فضیلت بڑھ جاتی ہے۔ روزہ عام دنوں میں رکھو، 3 روزوں کا ثواب، 10 نیکیوں، 10 روزوں کا ثواب، رمضان میں رکھو گے تو ثواب بڑھ جائے گا۔ تو یا رسول اللہ ہم آپ پہ جب درود پڑھیں تو کوئی ایسا دن ہے، کوئی ایسا ٹائم ہے جس میں درود پڑھنے سے ہمیں ثواب زیادہ ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں، جمعے کے دن درود پڑھنے کا ثواب، حدیث کا مفہوم ہے، عام دنوں سے زیادہ ہے۔ اس لیے ہمارے جتنے بھی اکابر ہیں وہ جمعے کے دن درود شریف کی کثرت کیا کرتے تھے۔ یا رسول اللہ آپ اللہ کے حبیب ہیں، اللہ نے قرآن میں حکم دیا ہے من یطع الرسول فقد اطاع اللہ، جو پیغمبر کو فالو کرے گا، پیغمبر کی بات مانے گا، وہ ایسے ہی ہے جیسے اللہ کی۔ تو آپ ہمیں بتائیے درود شریف ہم نے بلند آواز سے پڑھنا ہے یا آہستہ آواز سے؟ ہمارے نبی نے ہمیں تلقین کی کیسے؟ آہستہ آواز سے۔ یا رسول اللہ درود ہم نے انفرادی طور پہ پڑھنا ہے یا جتھے بنا کے پڑھنا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دیکھو آخر میں ایک جنتی فرقہ ہوگا، وہ ہوگا جس پر میں اور میرے صحابہ کا عمل۔ صحابہ نے جتھے بنا کے درود کی محفلیں نہیں لگائی ہیں، جس صحابی کو جہاں موقع ملا انہوں نے کثرت سے پیغمبر پر درود پڑھا۔ ہم نے اپنے اکابر کو دیکھا ہے، اپنے علماء کو دیکھا ہے، آج بھی بزرگان دین کو دیکھا ہے، کوئی مسجد کے اس کے کونے میں بیٹھ کے تسبیح ہاتھ میں لے کے درود شریف پڑھ رہا ہوگا، کوئی مسجد کے اس کونے میں بیٹھ کے۔ میرے شیخ اور اپنے علماء مشائخ کو میں نے دیکھا ہے جب مسجد نبی میں جاتے ہیں 2 گھنٹے، 1 گھنٹے، 2.5 3 گھنٹے، عصر سے مغرب تک کا پورا ٹائم پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ رسول کے نبی کے روضے کے قریب سارا ٹائم درود شریف میں گزار دیتے ہیں۔ وہ طریقہ ہے جو پیغمبر سے محبت کا اظہار کا اللہ نے آپ کو بتایا ہے۔ اے اللہ ہم اور کس طرح سے آپ سے محبت کا اظہار کر سکتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا کہ جو پیغمبر سے محبت کرنا چاہتا ہے اسے پیغمبر کے اخلاق اور عادات اپنی زندگی میں لانے پڑیں گے۔ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم جب رات کو تہجد کے لیے اٹھتے تھے تو اس کا خیال کیا کرتے تھے کسی کی آنکھ نہ کھلے۔ جب رات کے وقت آپ گھر میں تشریف لاتے اتنا آہستہ آواز سے سلام کرتے کہ جو جاگ رہا ہے وہ جواب دے دے، جو سو رہا ہے اس کی آنکھ نہ کھلے۔ لیکن ہم پیغمبر سے محبت کا اظہار کیسے کرتے ہیں؟ موبائلوں کے سگنل کیا ہو گئے؟ بند۔ یہ محبت کا اظہار کا کیا ہے؟ اتنے بڑے بڑے جلوس، ناچ گانے اور جو میوزک، موسیقی اور تھرکنا اور پھڑکنا اور روڈ بلاک کر دینا اور سیکیورٹی کے مسائل کا کھڑا ہو جانا گورنمنٹ کے لیے، اور کس قدر لوگوں کو تکلیف اور اذیت پہنچنا، تو یہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت بولو نہیں ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ سے محبت کے اظہار کے لیے کون سا حلوہ پکا سکتے ہیں؟ ہم نبی سے محبت، جب تک پیغمبر سے محبت نہ ہو ایمان قابل قبول نہیں ہے۔ لیکن محبت کا انداز وہ ہوگا جو اللہ کے رسول نے بتایا ہے۔ یا رسول اللہ ہم آپ کی یاد میں کون سا حلوہ پکائیں، کتنی بریانی کی دیگیں آپ کی یاد میں؟ نبی نے فرمایا جو مجھے یاد رکھنا چاہتا ہے وہ روزے رکھے، کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، بخاری مسلم کی حدیث، بدترین برتن جو بھر جائے وہ انسان کا پیٹ ہے۔ یا رسول اللہ ہم کتنا کھائیں آپ کی یاد میں؟
नबी ने फरमाया मेरी याद में मुझे खुश करना चाहते हो, अल्लाह को खुश करना चाहते हो तो खाना नहीं बल्कि खाना छोड़ना पड़ेगा, नागे करने पड़ेंगे, रोजे रखने पड़ेंगे। आपने फरमाया बेहतरीन रोजा दाऊद अलैहिस्सलाम का रोजा है, एक दिन रोजा एक दिन नागा, एक दिन रोजा एक दिन नागा। नहीं आई बात मेरा ख्याल है समझ में। पेट भरने से मना किया, मोटापे से मना किया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बुखारी की हदीस, सबसे बेहतरीन उम्मत मेरी, फिर उसके बाद खैरुल कुरूनी करनी सुम्मा लदीन यलहुम सुम्मा लदीन यलूनहुम। फिर आपने फरमाया इस उम्मत में बुराई आएगी। वो बुराई क्या होगी? ज्यादा खाना, जिसकी वजह से मोटापा फैल जाएगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है। खाने से पतला होता है, मोटा होता है। नबी फरमा रहे मेरी उम्मत में जो सबसे पहले बुराई आएगी झूठ और मोटापा। ये बुखारी की हदीस है। एक मोटापा वो होता है जो नेचुरली होता है, बहुत से अल्लाह वालों को भी हमने देखा है, वो बाय नेचर मोटे होते हैं, भारी होते हैं, इससे ये कोई गुनाह नहीं है, वो सहाबा कराम में भी थे। यहां उस मोटापे की बुराई बयान हो रही है जो हलवे मांडे खाने की वजह से हो, चाहे 11वीं शरीफ के नाम पे खाओ चाहे 12वीं शरीफ के नाम पे ना खाओ। जब खाओगे इससे खुदा खुश नहीं होगा, खाने से परहेज करोगे तो खुदा क्या होगा? खुश होगा। आप कहते हो हम खिलाते हैं, खाते भी तो, और जिनको खिला रहे हो वो कौन सा वो लोग हैं जिनको 2 वक्त का खाना नहीं मिला? वो 6 महफिलों के खाने 11वीं छोड़ के आए हुए होते हैं आपके पास। हम फिराके यार में घुल घुल के हाथी हो गए, इतने घुले रुस्तम के साथी हो गए। यार का फिराक, यार की जुदाई, इसमें घुल घुल के आशिक मोटा होता है कि दुबला होता है? बोलो ना, दुबला होता है। लेकिन शायर कह रहा है आज का जो आशिक है वो यार की जुदाई में घुल घुल के हाथी हो रहा है, बजाय पतले होने के क्या हो रहा है? मोटा हो रहा है। इतना घुलता है कि रुस्तम पहलवान का साथी बन जाता है। इस्लाम में भूखा रहना सुन्नत है, फोड़ना फाड़ना खाना पीना ये सुन्नत नहीं है। 40-40 दिन नबी के घर में चूल्हा नहीं जला। और अगर आप खाते हो खाओ, मजहब का लेबल मत लगाओ उस पे। खाने पर पाबंदी नहीं है, मजहब का लेबल तो मत लगाओ ना कि बहुत सवाब का। मैं भी जाता हूं, निहारी खाता हूं, अल्हम्दुलिल्लाह छोड़ता हूं, लेकिन ये नहीं कहता सुन्नत पे अमल कर रहा हूं मैं, ये नहीं कहता मैं। भाई दिल चाह रहा था खा लिया हमने, मुद्दजिल ला लिया, जो सामने आया खा लिया। सुन्नत का लेवल नहीं। सुन्नत जब है जब रोजा रखूंगा, जिस दिन नहीं खाऊंगा यार आज फाका करो, फिर बताऊंगा, व्लॉग बनाऊंगा, देखो आज मैं फाके से हूं, सुन्नत है ये। फोड़ने फाड़ने के भी व्लॉग हम बनाते हैं बस निहारी के फजाइल सुनाने के लिए कि इतनी मजे की। सुन्नत समझ के नहीं फोड़ते आप। आज हमारी सोसाइटी खाने को मजहब समझना शुरू कर दिया है। मजहब नहीं है खाना, फाके मजहब है, भूखा रहना मजहब है। ज़ौजा थकावट की वजह से शोहर को करीब आने से मना कर सकती है। अगर घर के काम काज की वजह से, थकावट की वजह से औरत अपने शोहर को करीब ना आने दे तो क्या ऐसा करना भी गुनाह होगा? ये मसला अगर से हया के खिलाफ है, और मैं खातून का नाम भी अनाउंस नहीं करना चाह रहा जिन्होंने पूछा है, तो हया के खिलाफ है मसला, लेकिन ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है और इसमें बहुत सारे घराने मुब्तला हैं, इसलिए मैं बयान कर रहा हूँ। और हदीस में इसमें बहुत वाज़ेह हकाम मिलते हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जो औरत शोहर को करीब ना आने दे और शोहर उसकी वजह से नाराज होकर सो जाए तो उस औरत पर पूरी रात फरिश्ते लानत करते हैं। बहुत शदीद वईद है। वजह उसकी जाहिर है कि अल्लाह ने मर्द में ये सेक्सुअल डिजायर्स बहुत ज्यादा रखी। अगर औरत अपने शोहर का इस मामले में साथ नहीं देगी तो मर्द के कदम जाएंगे गुनाहों की तरफ। वो दफ्तर में लड़कियों को देखेगा, वो ठरकी बनेगा जो कि बन रहे हैं आजकल। तो औरत पर लाजिम है कि वो जीनत इख्तियार करे और मर्द को किसी और के पास जाने के काबिल न छोड़े, ताकि मर्द भी उससे मोहब्बत करे और वो इधर उधर जो मुंह मार रहा है उससे बचे। देखें यूरोप में तो इसको जुर्म समझा जाता है कि बीवी की परमिशन के बगैर शोहर उसके पास चला जाए, वो जुर्म समझते हैं। वजह उसकी है कि उनके यहाँ बेहयाई कोई इतना बड़ा जुर्म ही नहीं है। वो अगर मर्द कल दिन में किसी और के पास चला जाए तो वो उसको इतना सीरियस नहीं लेते। इस्लाम में तो ये बहुत बड़ा जुर्म है कि आपके लिए अल्लाह ने जिस ज़ौजा को बनाया आप उसके अलावा किसी और के पास क्यों जा रहे हैं। तो ये हिकमत उस वक्त तक हासिल नहीं हो सकती जबकि औरत इसमें अपने मफाद पर शौहर के मफाद और शरीयत के मफाद को तरजीह ना दे। तो जब तक औरत को कोई बीमारी ना हो, हाँ बीमारी है तो एक अलग बात है, औरत अगर बीमार ना हो तो उसके लिए जायज नहीं है कि वो अपने शौहर को अपने करीब आने से रोक दे। तो असल मसला तो यही है। लेकिन शौहर को भी बहरहाल ये चाहिए कि अगर उस पर बहुत ज्यादा गलबा नहीं है और उसे गुनाह का खतरा नहीं है और वो ये समझ रहा है कि ज़ौजा काम काज की वजह से बहुत ज्यादा थक गई है, इसकी नींद में बहुत खराबी होगी, तो शौहर के लिए बहरहाल अखलाकियात का तकाजा ये है कि कहीं भागी नहीं जा रही है, जिंदगी भर आपके साथ ही है, तो थोड़ा सा अपनी ख्वाहिश को आप कंट्रोल कर लें। अखलाकियात का तकाजा है।
قانون تو ایسے موقع پہ شوہر کا ساتھ دے گا، اسلامی قانون عورت کو برا کہے گا، لیکن اخلاقیات بھی کوئی چیز ہوتی ہیں، بھائی آج کے بجائے صبر کر لو تو اور اپنے آپ کو کنٹرول کر لو. تو کبھی کبھار اگر ایسا ہوتا ہے تو شوہر کو چاہیے کہ وہ اخلاقیات کا مظاہرہ کرے اور بیوی کو مجبور نہ کرے. لیکن بہرحال قانون یہی ہے کہ عورت کے لیے اپنے آپ کو روکنا جائز نہیں ہے، کیونکہ اس میں عورت کا کوئی خاص نقصان بھی نہیں ہوتا. انرجی تو مرد کی یوٹیلائز ہوتی ہے بہت زیادہ، تو عورت جس کا زیادہ نقصان نہیں ہو رہا اور مرد جس کا بیڑا غرق ہونے کا خطرہ ہے، اس کی نیند خراب ہو سکتی ہے رات کی، اور پھر اگلے دن اس کو گناہ کا خطرہ ہے. جب انسان کی ڈیزائرز پوری نہیں ہوتی وہ تو بعض دفعہ درندہ بن جاتا ہے. یہ جو آج کل اتنے واقعات ہو رہے ہیں ریپ کے اور جو قتل کے واقعات ہو رہے ہیں اور یہ جو بدماشیاں پھیل رہی ہیں، یہ زیادہ تر انہی لوگوں کی ہے جن کی حلال طریقے سے خواہش پوری نہیں ہو رہی اور وہ مطمئن نہیں ہو پا رہے، تو وہ پھر اس طرح کی حرام کاریوں کی طرف جاتے ہیں. تو اس لیے شریعت نے بہرحال حکم دیا ہے کہ اس معاملے میں عورت شوہر کا ساتھ دے. حضرت کیا فاقوں میں زندگی کیوں گزاری، جبکہ حدیث میں تو آتا ہے اگر اللہ نے دیا تو اس کا اظہار بھی ہو جاتا. تو بھائی حضرت عمر کو اللہ نے بہت تھوڑا دیا تھا، کیونکہ جو دیا تھا وہ سارا صدقہ کر دیتے تھے، بیت المال سے اپنی تنخواہ بہت کم رکھی ہوئی تھی، تو اس لیے وہ فاقوں میں تھے. جب اللہ دے تو پھر ظاہر کرے نا، جب اللہ نے دیا ہی نہیں ہے، رزق میں تنگی دی ہے، تو پھر کیسے ظاہر کرے گا؟ انہوں نے اس پہ گزارا کیا. امام ابو حنیفہ کے مقلد اگر سب سے زیادہ ہیں تو چاروں اماموں میں، تو پھر رفع الیدین کرنے والے زیادہ کیوں ہیں دنیا میں؟ یہ بات غلط ہے، رفع الیدین نہ کرنے والے دنیا میں زیادہ ہیں. صحیح ہے نا؟ پورا بنگلہ دیش کی آبادی، انڈیا کے مسلمانوں کی آبادی، پاکستان کی آبادی، پورا افغانستان، ایران میں جتنے حنفی ہیں، اور یہی آبادی بہت کراس کر جاتی ہے. 1 ارب تو خالی انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، برما میں گیا ہوں، ٹوٹلی 100% مسلمان فقہ حنفی کو فالو کرتے ہیں. ایک بھی ایسا نہیں ہے جو غیر حنفی ہو. یہ سب وہ جگہیں جہاں قدیم اسلام آیا. اسی طرح میں بخارا گیا، سمرقند گیا، ازبکستان گیا، پھر ترکی ٹوٹلی حنفی ہے، اللہ یہ کہ بارڈر جو شام کا، پھر شام میں آدھے حنفی ہیں آدھے شافی ہیں. تو یہ پوری تعداد اگر ملا کے دیکھی جائے نا، کیونکہ ہماری ٹریولنگ جو ہوتی ہے زیادہ تر سعودی عرب ہوتی ہے عام لوگوں کی، تو ان کو ایسا لگتا ہے کہ رفع الیدین کرنے والے زیادہ ہیں. یہ پھر بھی میں بتا دوں یہ کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. اگر رفع الیدین کرنے والے زیادہ بھی ہوں تو کوئی اتنا بڑا ایشو ہے نہیں. یہ تو لوگوں نے اس کو ایشو بنا لیا. ہماری صحت پہ کوئی فرق نہیں پڑتا، دونوں رائے ہیں، صحابہ تابعین سے دونوں چیزیں ثابت ہیں. لیکن یہ چھوٹی چھوٹی چیزوں میں لوگ علماء کو الجھاتے ہیں، اور لوگ بھی نہیں، یہ مذہبی اسکالر جو منجن بیچ رہے ہیں نا، یہ لوگ الجھاتے ہیں ان چیزوں میں. ویسے جنرل نالج کے لیے بتا رہا ہوں میں آپ کو کہ یہ بات غلط ہے. اچھا، ایک جگہ میں نے کہا نا کہ 50% سے زیادہ لوگ امام حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، تو اتنی بڑی امت گمراہی پہ جمع ہو سکتی ہے. کسی نے کمنٹس کیے کہ 50% ہونا کوئی حق کی علامت نہیں ہے، اکثریت کا ہونا. دیکھو 50% لوگ ابو حنیفہ کو فالو کرتے رہے ہیں، 30% امام شافعی کو فالو کر رہے ہیں. آپ تو ان کو بھی غلط کہتے ہو، کیونکہ آپ کو ابو حنیفہ سے چڑ نہیں ہے، آپ کو تو اس سے چڑ ہے کسی مجتہد کو فالو کیوں کر رہے ہیں. اصل تو چڑ آپ کو اس سے ہے. ابو حنیفہ کو تو آپ بھی مانتے ہو، ہم بھی مانتے ہیں. چڑ یہ ہے آپ کو کہ ایک فقہ کو فالو کیوں کر رہے ہیں. تو اب 50% ابو حنیفہ کو، 30% امام شافعی کو، اور 17% امام مالک کو، اور 2% امام احمد بن حنبل کو. 1% باقی رہ گئے ہیں جو ڈائریکٹ قرآن و سنت سے کہہ رہے ہیں ہمیں جو سمجھ میں آئے گا، جبکہ ان کا کوئی ایک نہیں ہے. یعنی ان کی پھر آگے بہت سارے اختلاف ہیں ان کے آپس میں، جبکہ ان چاروں میں بنیادی چیزیں تو سب کی سیم ہی ہے. آگے نمازوں میں رفع الیدین کرنا ہے نہیں کرنا، زور سے آمین آہستہ آمین، ان چیزوں میں اختلاف ہے. تو اب میں کہتا ہوں کہ 99% سے زیادہ امت اس وقت بھی ان چاروں مذاہب میں سے کسی ایک کو فالو کر رہی ہے، وہ غلط ہے. اور 1% جو ہیں وہ کیا ہیں؟ صحیح ہیں. یہ کیسے ممکن ہے؟ جبکہ یہ 1% بھی اب ہیں. اگر آپ صدیاں اٹھا کے دیکھو گے نا، یعنی آج سے 100 سال پہلے جاؤ گے اور پھر آپ پیچھے جاؤ گے، تو جب سے یہ چاروں فقہ مدون ہوئے ہیں تو 99.99999% لوگ چاروں اماموں کو فالو کرتے آ رہے. 0.00001% ہوں گے جو کسی کو فالو نہیں کرتے. بلکہ ایسا بھی زمانہ آیا ہوگا کہ آیا ہے یقیناً کہ 0.01% بھی نہیں رہے، ایسا بھی زمانہ آیا. تو